اللهم صل على محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ ہی فقط کیوں خاک شفا کی ایک مٹی کے ٹکڑے پر سجدہ کرتے ہیں؟ خداوند متعال سورہ رعد آیت نمبر 15 اور پارہ نمبر 13 میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کو زمین اور آسمان میں رہنے والے سجدہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سجدے کی اگر ذات کوئی لائق ہے تو وہ پروردگار کی لائق ہے۔ آیا یہ زمین اور آسمان والے تو سجدہ کرتے ہیں، لیکن زمین والے کس پر سجدہ کرتے ہیں؟ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین میرے لیے جائز سجدہ اور پاک قرار دی گئی ہے، یعنی کہ زمین میرے لیے جائز سجدہ اور یہی زمین میرے لیے پاک قرار دی گئی ہے، اس وجہ سے اس پر میں سجدہ کر سکتا ہوں۔ اچھا، سجدہ کس چیز پر ہو سکتا ہے؟ اس کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں زمین سے اگنے والی اشیاء پر سجدہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ چیزیں نہ ہوں جس کو کھایا جاتا ہو یا جو پہننے میں استعمال ہوتی ہوں، اس پر سجدہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، فقط یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فقط شیعہ ہی کیوں ایک خاک شفا کے مٹی کے ٹکڑے پر سجدہ کرتے ہیں؟ اس کے حوالے سے پھر ہمیں قرآن کی طرف چلنا پڑے گا۔ قرآن میں خداوند متعال سورۃ حشر آیت نمبر 7 اور پارہ نمبر 28 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تمہیں رسول مال دیتا ہے وہ لے لو، اور جس سے روکتا ہے رک جاؤ۔ اب یہ قرآن ہے، ٹھیک ہے، جو تمہیں رسول مال دیتا ہے لے لو اور جس سے روکتا ہے رک جاؤ۔ اب یہ بھی سیرت ہمیں شیعہ میں حیدر کرار کو جناب رسول خدا سے ملی، اس وجہ سے ہم جناب رسول خدا کی پیروی کر کے خاک شفا پر سجدہ کرتے ہیں، یعنی کہ مٹی پر سجدہ کرتے ہیں۔ اس کے حوالے سے بعض روایت میں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ اس دور کی مسلمانوں کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاک شفا یعنی کہ مٹی پر سجدہ کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اس حوالے سے جناب زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ام سلمہ روایت کرتی ہیں، آپ نے فرمایا کہ ربی وجہک، اللہ کے لیے اپنے چہرے کو خاک پر رکھو۔ اس سے بڑھ کر کوئی دلیل ہو سکتی ہے کہ زوجہ رسول کے لیے کہ اللہ کے لیے اپنے چہرے کو خاک پر رکھو۔ اور اس کے علاوہ وائل بن حجر کہتے ہیں کہ کتاب احکام القرآن جساس حنفی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 209 باب سجود میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر کو دیکھا کہ جب آپ سجدہ کرتے تھے تو اپنی پیشانی اور ناک کو زمین پر رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور آخری ہی دلیل اس پر کہ جناب عمر بن خطاب بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات کو بہت ہی زیادہ بارش ہو رہی تھی، جب ہم فجر کو نماز کے لیے گئے تو مسجد میں کیچڑ بن چکی تھی، مٹی ساری مٹی مسجد میں کیچڑ بن چکی تھی۔ پھر ہم نے پتھروں کو جمع کیا اور پتھروں کا ایک فرش بنایا چھوٹا سا، وہیں پر ہم نے سجدہ کیا۔ ابھی تو اس خلیفہ سے بھی ثابت ہو گئی کہ خاک شفا پر ہی سجدہ کیا کریں۔ رہا سوال ہم شیعوں کا، ہم جناب رسول خدا کی سیرت پر عمل کرتے ہیں اور فقط خاک شفا پر اس وجہ سے سجدہ کرتے ہیں کہ اس کو نسبت ہے کربلا سے، اور کربلا کو نسبت ہے نواسہ رسول خدا سے، اور رسول خدا کو نسبت ہے خدا سے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر ضرور کریں۔ جزاکم الخیر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔